مس عشا ایوان۔ مہاویر ایوان نے دوسری بینچ پر بیٹھی عشا کو آواز دی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ مہاویر ایوان اس کا سخت مزاج، بڑی عمر کا شوہر تھا اور اس کے کالج کا ٹیچر بھی۔ ساری رات مہاویر نے اسے بیڈ سے اٹھنے نہ دیا، اس لیے وہ ٹیسٹ نہ یاد کر سکی۔ مہاویر اس کا ٹیسٹ ہاتھ میں لہرا کر قریب آیا۔ 2-3 ادھورے جواب لکھ کر پاس ہونے کی امید لگا لی۔ پڑھائی نہیں ہوتی تو گھر میں ہانڈی روٹی کرو، کالج آ کر کس پر احسان کرتی ہیں آپ؟ مہاویر نے ٹیسٹ اس کے منہ پر مارا تو عشا اس کی سنگ دلی پر رونے لگی۔ مہاویر گھر پہنچ کر عشا کا انتظار کرتا رہا، لیکن رات تک عشا نہ آئی تو وہ بے چین ہو کر اسے ڈھونڈنے نکلا۔ مہاویر نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگا۔ دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی، غصہ پچھتاوے میں بدل چکا تھا۔ کہاں رہ گئی وہ؟ اتنی رات ہو گئی، کوئی فون بھی نہیں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہی خود سے کہا۔ اس نے عشا کے کالج کی دوستوں کے نمبرز ملانے شروع کیے۔ سب سے پہلے اس نے علیشا کو فون کیا۔ ہیلو علیشا، میں مہاویر بات کر رہا ہوں، عشا کا ٹیچر۔ اور وہ ہچکچایا۔ کیا عشا تمہارے پاس ہے؟ سر نہیں تو، عشا تو چھٹی کے وقت ہی چلی گئی تھی۔ خیر تو ہے سر؟ وہ بہت رو رہی تھی کلاس کے بعد۔ علیشا کی آواز میں فکر تھی۔ ہاں بس وہ گھر نہیں پہنچی ابھی تک، اگر کچھ پتہ چلے تو بتانا۔ مہاویر نے فون کاٹا اور زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ علیشا کی آواز میں فکر تھی۔ ہاں بس وہ گھر نہیں پہنچی ابھی تک، اگر کچھ پتہ چلے تو بتانا۔ مہاویر نے فون کاٹا اور زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ میں بھی پاگل ہوں، اتنی سخت بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مہاویر نے گاڑی عشا کے مائکے کی طرف موڑ دی۔ راستے بھر اسے وہی پرانا خاندانی جھگڑا یاد آتا رہا جس کی وجہ سے یہ زبردستی کی شادی ہوئی تھی۔ دادا جان کے ایک فیصلے نے ان دونوں کو اس رشتے میں باندھ دیا تھا۔ مہاویر عمر میں اس سے بڑا اور مزاج کا سخت تھا، جبکہ عشا ابھی نادان، چلبلی اور معصوم سی لڑکی تھی۔ جب مہاویر عشا کے گھر پہنچا تو لاؤنج میں اس کے تایا جان اور والد صاحب بیٹھے کسی سنجیدہ موضوع پر بات کر رہے تھے۔ تائی جان چائے کی پیالیاں رکھ رہی تھیں۔ مہاویر کو اچانک یوں دیکھ کر سب چونک گئے۔ مہاویر بیٹا، تم اس وقت سب خیریت ہے؟ عشا کہاں ہے؟ والد صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ عشا یہاں نہیں آئی؟ تائی جان نے ماتھے پر بل لائے۔ نہیں تو وہ کیوں یہاں آئے گی؟ کیا تم دونوں کا پھر سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ مہاویر وہ ابھی بچی ہے، تمہیں اس کے ساتھ تھوڑا نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ مہاویر نے نظریں جھکا لیں۔ نہیں تائی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ کالج سے لیٹ ہو گئی تھی تو مجھے لگا شاید یہاں آئی ہو۔ میں دیکھتا ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ وہ جلدی سے باہر نکل آیا تاکہ گھر والے زیادہ سوال نہ کریں۔ اب اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ وہ واپس کالج کی طرف جانے لگا، شاید وہ راستے میں کہیں مل جائے۔ ادھر عشا کالج کے پچھلے لان میں ایک بینچ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ چوکیدار نے گیٹ بند کرتے وقت شاید اسے دیکھا نہیں تھا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن مہاویر کا وہ سخت رویہ اور ٹیسٹ منہ پر مارنا اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ اتنے ظالم ہیں وہ، سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی۔ میں نہیں جاؤں گی ان کے پاس، اس نے ہچکی لیتے ہوئے خود سے کہا۔ اچانک لان کے گیٹ کے پاس کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ عشا ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ ٹارچ کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ کالج کی دوسری اصرار کرنے والی ٹیچر مس نادیہ تھیں، جو اپنا کوئی ضروری سامان لینے واپس آئی تھیں۔ عشا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ مس نادیہ حیرت سے آگے بڑھی۔ مس عشا ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا ہوا بیٹا، گھر نہیں گئی تمہارے شوہر؟ میرا مطلب ہے مہاویر سر کہاں ہیں؟ مس نادیہ نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ وہ بہت گندے ہیں مس، انہوں نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا۔ میں گھر نہیں جاؤں گی، علیشا نے روتے ہوئے کہا۔ مس نادیہ سب سمجھ گئیں۔ مہاویر کا غصہ پورا کالج جانتا تھا۔ انہوں نے عشا کے آنسو پونچھے۔ چلو روتے نہیں ہیں، پہلے میرے ساتھ چلو، میں مہاویر کو فون کرتی ہوں، وہ پاگل ہو رہا ہوگا تمہارے لیے۔ مس نادیہ نے مہاویر کو فون کر کے اپنے گھر بلا لیا۔ جب مہاویر وہاں پہنچا تو عشا صوفے پر بیٹھی چائے کا کپ پکڑے لرز رہی تھی۔ اس کی ناک غصے اور رونے سے لال ہو چکی تھی۔ مہاویر کو دیکھتے ہی اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ عشا، مہاویر کی آواز میں اس بار غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور سکون تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مس نادیہ، آپ کا بہت شکریہ، میں اسے گھر لے کر جا رہا ہوں، مہاویر نے کہا۔ مہاویر، یہ ابھی بہت چھوٹی ہے، غصہ اپنی جگہ، لیکن اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، مس نادیہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مہاویر نے اس بات میں سر ہلایا اور عشا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن عشا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں نے نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ جا کر اپنی ہانڈی روٹی خود کریں۔ مہاویر کو اس کی معصومانہ ضد پر اس وقت پیار آیا۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو گھر چل کر جو مرضی سزا دے لینا، ابھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ گاڑی میں پورے راستے عشا نے ایک لفظ نہیں بولا۔
وہ باہر دیکھتی رہی۔ مہاویر بار بار اس کا چہرہ دیکھتا جو سوجا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچے، عائشہ جلدی سے اتر کر سیدھی بیڈ روم میں گئی اور اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹنے لگی۔ مہاویر پیچھے ہی آیا تھا، اس نے تکیہ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عائشہ غصے سے چلی۔ بدتمیزی نہیں، حق ہے میرا۔ مہاویر کا لہجہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی سختی بالکل نہیں تھی۔ وہ عائشہ کے بالکل قریب ہوا، یہاں تک کہ عائشہ کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ دور رہیں مجھ سے، صبح تو بڑے ٹیچر بن رہے تھے، اب کیا ہے؟ عائشہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن مہاویر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ صبح جو ہوا اس کے لیے معذرت، لیکن تم نے جو ٹیسٹ میں 0 لیا اس کا حساب تو ہوگا۔ مہاویر نے اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے لمس سے عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے نہیں پڑھنا آپ سے، آپ بہت گندے ٹیچر ہیں، اور گندے شوہر بھی۔ عائشہ نے منہ بسورا۔ مہاویر نے مسکرا کر اس کی دونوں کلائیاں پکڑی اور انہیں دیوار کے ساتھ ٹکاتے ہوئے اس کے اور قریب ہو گیا۔ اچھا، اور گندے شوہر سزائیں کیسے دیتے ہیں؟ پتہ ہے نا، ساری رات بیڈ سے اٹھنے نہیں دیا تھا نا، آج تو تم نے ٹیسٹ بھی گندا کیا ہے تو سزا ڈبل ہونی چاہیے۔ عائشہ کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو گیا۔ مہاویر چھوڑیں مجھے، کوئی آ جائے گا۔ کون آئے گا؟ ہمارا اپنا گھر ہے۔ مہاویر نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو اپنی انگلی سے اٹھایا۔ اس کی نظریں عائشہ کے کانپتے ہوئے لبوں پر تھیں۔ اب بولو، کیا سزا دوں؟ عائشہ نے دھڑکنوں کے شور میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مہاویر آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی طرف جھکا ہی تھا کہ اچانک لاؤنج میں پڑے مہاویر کے فون پر کسی کی کال آنے لگی۔ رنگ ٹون کی آواز سے دونوں ہی چونک گئے۔ مہاویر نے ایک گہرا سانس لیا اور عائشہ کو چھوڑ کر لاؤنج کی طرف گیا تاکہ فون اٹھائے۔ اسکرین پر تایا جان کا نام چمک رہا تھا۔ مہاویر نے فون کان سے لگایا۔ جی تایا جان۔ دوسری طرف سے تایا جان کی آواز آئی، لیکن اس بار ان کا لہجہ ویسا نہیں تھا جیسا کچھ دیر پہلے تھا۔ ان کی آواز میں شدید غصہ اور نفرت تھی جس نے مہاویر کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ مہاویر، تم نے ہم سے اتنی بڑی بات چھپائی، اگر یہ بات سچ ہے تو یاد رکھنا عائشہ اب ایک پل بھی تمہارے گھر نہیں رہے گی، تایا جان نے دھماکے دار انداز میں کہا۔ مہاویر کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بجا۔ اس نے پلٹ کر کمرے کے دروازے میں کھڑی عائشہ کو دیکھا جو معصومیت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ باہر کون سا نیا طوفان کھڑا ہو چکا تھا۔ مہاویر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بمشکل فون سیدھا کیا۔ تایا جان، بات کیا ہوئی ہے؟ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ مجھ سے معصوم نہ بنو۔ مہاویر، تمہاری پہلی منگنی اور اس لڑکی کا تمہاری زندگی میں ہونا، یہ سب تم نے ہم سے چھپایا؟ میری بچی کو تم نے تماشا سمجھ رکھا ہے؟ میں صبح ہی آ رہا ہوں اور عائشہ کو واپس لے کر جاؤں گا۔ تایا جان نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ مہاویر نے بیڈ روم کی طرف دیکھا جہاں عائشہ اب بھی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی نادانی تھی، لیکن مہاویر کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا کمرے میں آیا۔ کون تھا مہاویر؟ تایا جان تھے کیا؟ وہ اتنے غصے میں کیوں بول رہے تھے؟ عائشہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ مہاویر نے گہرا سانس لیا اور عائشہ کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ رومانوی چمک نہیں تھی بلکہ ایک گہرا خوف اور دکھ تھا۔ عائشہ، اگر تایا جان تمہیں یہاں سے لینے آئے تو کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہو گی یا چلی جاؤ گی؟ مہاویر کی آواز بھر آ گئی۔ عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں کیوں جاؤں گی؟ شادی تو ہو گئی ہے نا ہماری؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ اور صبح تو آپ مجھے گھر سے نکال رہے تھے، اب ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مہاویر نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا جیسے کوئی قیمتی چیز چھن جانے کا ڈر ہو۔ اس نے اپنا چہرہ عائشہ کے بالوں میں چھپا لیا۔ میں نے غصے میں کہا تھا عائشہ، تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ خاندانی فیصلہ اپنی جگہ، لیکن اب تم میری زندگی ہو۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پہلی بار مہاویر کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ایک سخت استاد اور غسیلہ شوہر سمجھتی آئی تھی، لیکن اس وقت مہاویر کے لہجے کا دکھ اس کے دل کو چھو گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ مہاویر کی پیٹھ پر رکھ دیے۔ آپ رو رہے ہیں مہاویر؟ عائشہ نے سر اٹھا کر پوچھا۔ نہیں، بس تم مجھ سے دور مت ہونا۔ مہاویر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ رات ان دونوں کے لیے ادھوری اور بے چین گزری۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی لاؤنج کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ مہاویر نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے تایا جان، عائشہ کے تایا زاد بھائی ارسلان اور تائی جان کھڑے تھے۔ سب کے چہروں پر شدید غصہ تھا۔ تایا جان، آپ اندر آئیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مہاویر نے ادب سے راستہ دیا۔ بات کرنے کو کچھ بچا ہی نہیں ہے مہاویر۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر مہاویر کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، لیکن تایا جان نے اسے روک دیا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ تایا جان نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ شور سن کر عائشہ بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنی فیملی کو یوں دیکھ کر وہ خوش ہوئی اور تائی جان کی طرف بھاگی۔ تائی امی، آپ لوگ صبح صبح؟ تائی جان نے عائشہ کو اپنے ساتھ لگایا اور رو پڑی۔ میری معصوم بچی، تمہاری زندگی تباہ کر دی ان لوگوں نے۔
کیا ہوا ہے تائی امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ عائشہ گھبرا کر کبھی مہویر کو دیکھتی تو کبھی اپنے گھر والوں کو۔ تایا جان نے مہویر کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ، اپنے کپڑے اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ چلو، یہ انسان جھوٹا ہے۔ اس کی پہلے سے ایک منگنی ہو چکی تھی اور اس لڑکی نے خود ہمیں سارے ثبوت بھیجے ہیں کہ مہویر ابھی تک اس سے رابطے میں ہے۔ اس نے ہماری خاندانی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مہویر کی طرف دیکھا جس نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ مہویر، یہ کیا کہہ رہے ہیں تایا جان؟ عائشہ کی آواز کانپنے لگی۔ آپ بولیں نا، یہ جھوٹ ہے۔ مہویر نے ایک نظر عائشہ کے اصرار کرتے چہرے پر ڈالی۔ عائشہ، منگنی ہوئی تھی لیکن وہ ماضی تھا، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ تعلق نہیں ہے تو یہ تصاویر اور چیٹس کیا ہیں جو اس نے رات ہمیں بھیجیں؟ ارسلان نے اپنا موبائل نکال کر عائشہ کے سامنے کر دیا۔ عائشہ نے اسکرین پر دیکھا، وہاں مہویر اور ایک لڑکی کی تصویریں تھیں اور کچھ دن پہلے کے میسیجز بھی تھے۔ حالانکہ وہ میسیجز اس لڑکی نے خود دھوکے سے کروائے تھے، لیکن عائشہ اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ یہ سب سمجھ پاتی۔ اس کا معصوم دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تو سمجھتی تھی آپ صرف سخت مزاج ہیں، لیکن آپ تو… عائشہ، میری بات سنو، یہ سب ایک پلان ہے، وہ ہمیں الگ کرنا چاہتی ہے۔ مہویر نے آگے بڑھ کر عائشہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن تایا جان نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ دور رہو میری بھتیجی سے۔ چلو عائشہ، اب 1 منٹ بھی یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، تایا جان نے غصے سے کہا۔ عائشہ نے روتے ہوئے مہویر کو دیکھا، وہ مہویر جس پر وہ دھیرے دھیرے بھروسہ کرنے لگی تھی، جس کا رومانوی انداز اسے اچھا لگنے لگا تھا، وہ آج اس کی نظروں میں ایک گنہگار بن کر کھڑا تھا۔ میں جا رہی ہوں مہویر، آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ عائشہ نے روتے ہوئے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور بنا کوئی سامان لیے تائی جان کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ عائشہ، مت جاؤ، میری بات تو سنو۔ مہویر نے پیچھے سے آواز دی، لیکن ارسلان نے اس کا راستہ روک لیا۔ اگر پیچھے آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ارسلان نے دھمکی دی اور سب باہر نکل گئے۔ گھر میں اچانک ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ مہویر اسی فرش پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے عائشہ کھڑی رو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ توڑ پھوڑ دے۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اس لڑکی کا نمبر ملایا جس نے یہ سب کیا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو زویا؟ کیوں برباد کر رہی ہو میری زندگی؟ مہویر نے فون اٹھاتے ہی غصے سے چلایا۔ دوسری طرف سے ایک مکارانہ ہنسی سنائی دی۔ مہویر، میں نے کہا تھا نا، اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو کسی اور کے بھی نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھو، تمہاری وہ معصوم بیوی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، کیسا لگا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا زویا، میں عائشہ کو واپس لاؤں گا۔ مہویر نے فون دیوار پر دے مارا جس کے پرزے پرزے ہو گئے۔ دوسری طرف عائشہ اپنے میکے پہنچ گئی تھی۔ گھر کا ماحول انتہائی اداس تھا۔ اس کے والد صاحب سر پکڑ کر بیٹھے تھے اور بھائی احمد خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا اپنی بہن کو روتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ رشتہ تایا جان کے کہنے پر جلد بازی میں کیا گیا ہے، احمد نے دھیمی آواز میں کہا۔ تائی جان نے عائشہ کو پانی کا گلاس دیا۔ پانی پیو بچی، اللہ حق سچ کا فیصلہ کرے گا۔ عائشہ نے پانی کا گلاس سائڈ پر رکھا۔ اس کا ذہن ابھی تک کالج کے اسلان، مہویر کے اس رومانوی لمس اور تایا جان کی باتوں کے درمیان گھوم رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مہویر سے نفرت کرے یا اس کے لیے روئے۔ تائی امی، کیا مہویر واقعی اتنے برے ہیں؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ تایا جان نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اب اس کا نام بھی اس گھر میں کوئی نہیں لے گا۔ کل سے تم دوبارہ کالج جاؤ گی، لیکن مہویر کی کلاس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پرنسپل صاحب سے بات کر کے تمہارا سیکشن تبدیل کروائیں گے۔ کالج کا نام سن کر عائشہ کا دل مزید بیٹھ گیا۔ اب وہ کالج کیسے جائے گی جہاں ہر کونے میں مہویر کی یاد تھی، جہاں وہ اس کا ٹیچر بھی تھا اور شوہر بھی؟ اگلی صبح عائشہ بھاری دل کے ساتھ کالج پہنچی۔ علیشہ اسے دیکھتے ہی دوڑی چلی آئی۔ عائشہ، تم ٹھیک ہو؟ کل سر مہویر اتنے پریشان تھے، رات کیا ہوا؟ عائشہ نے علیشہ کو دیکھا اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ علیشہ، سب ختم ہو گیا۔ مہویر نے مجھ سے جھوٹ بولا، وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سر مہویر تو تمہارے لیے پاگل ہو رہے تھے کل۔ علیشہ کو یقین نہیں آیا۔ اسی دوران راہداری میں سب اسٹوڈنٹس ایک طرف ہو گئے۔ عائشہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مہویر سامنے سے آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر گہرا دکھ تھا۔ وہ سیدھا عائشہ کی طرف بڑھا۔ عائشہ نے جیسے ہی اسے اپنی طرف آتے دیکھا، اس نے علیشہ کا ہاتھ پکڑا۔ چلو یہاں سے علیشہ، مجھے اس شخص سے کوئی بات نہیں کرنی۔ عائشہ رکیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مہویر نے تڑپ کر اسے آواز دی، لیکن عائشہ نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ مہویر وہیں کھڑا رہ گیا جبکہ کالج کے دوسرے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس ان کو دیکھ کر کانا پھوسی کر رہے تھے۔ عمار صاحب، جو دوسرے ٹیچر تھے، انہوں نے مہویر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مہویر سر، یہ کالج ہے، یہاں تماشا مت بنائیں۔ مہویر نے عمار صاحب کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ لوگ کیا جانیں مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟
وہ تیز قدموں سے اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کا دل عیشا کو پکار رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عیشا معصوم ہے اور کسی کے بہکاوے میں آ گئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس طوفان کا اگلا رخ کیا ہونے والا ہے۔ تایا جان نے اب عیشا کی طلاق کے لیے کاغذات تیار کروانا شروع کر دیے تھے۔ مہاویر اپنے آفس میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا جب اس کی نظریں دیوار پر لگی گھڑی پر پڑیں۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، ماضی کی ساری فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ زویا سے اس کی منگنی صرف تایا جان کے کہنے پر ایک کاروباری مجبوری کے تحت ہوئی تھی، لیکن زویا کا لالچی اور بدتمیز رویہ دیکھ کر مہاویر نے خود وہ رشتہ توڑ دیا تھا جس کا بدلہ لینے کے لیے زویا نے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا۔ اور پھر عیشا سے اس کا رشتہ دادا جان کی آخری خواہش پر ہوا تھا۔ جب خاندانی جائیداد کے ایک جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دادا نے عیشا کا ہاتھ مہاویر کے ہاتھ میں دیا تھا، مہاویر نے تب سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ چلبلی نادان لڑکی اس کے سخت دل میں اتنی گہرائی تک اتر جائے گی۔ اس نے عزم سے سر اٹھایا۔ میں اپنی محبت کا یوں تماشا نہیں بننے دوں گا۔ مہاویر سیدھا پرنسپل کے آفس گیا اور وہاں سے چھٹی لے کر باہر نکلا۔ اس نے زویا کو کال کی اور اسے آخری بار اس کے کیے کا انجام دکھانے کے لیے تایا جان کے گھر پہنچنے کا کہا، ورنہ وہ پولیس لے کر اس کے گھر پہنچ جاتا۔ عیشا اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب رونے سے سوج چکی تھیں۔ تائی جان نے اندر آ کر طلاق کے کاغذات اس کے سامنے رکھے۔ عیشا بیٹا، اس پر دستخط کر دو۔ ایسے دھوکے باز انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ تائی جان کی آواز میں ہمدردی تھی۔ عیشا نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ اس کا دل بری طرح رو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کاغذ پر قلم رکھنے لگی، باہر زور سے گاڑی رکنے کی آواز آئی اور لاؤنج کا دروازہ دھڑک سے کھلا۔ مہاویر اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے زویا بھی تھی، جس کا چہرہ خوف سے پیلا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مہاویر، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تایا جان غصے میں کھڑے ہو گئے۔ تایا جان، آج سچ کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہوگا۔ مہاویر نے زویا کو آگے دھکیلا۔ بولو زویا، سب کے سامنے سچ بولو، ورنہ تمہاری وہ آڈیو ریکارڈنگز جو میرے پاس ہیں وہ پولیس کے حوالے کر دوں گا کہ تم نے کیسے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کسی اور کا نمبر استعمال کر کے جھوٹی چیٹس بنائیں۔ زویا نے روتے ہوئے تایا جان کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے حسد میں یہ سب کیا۔ مہاویر کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ میسیجز میں نے خود ایک فیک ایپ سے بنا کر آپ کو بھیجے تھے تاکہ ان دونوں کی شادی ٹوٹ جائے۔ تایا جان اور والد صاحب دنگ رہ گئے۔ عیشا کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر گر گیا۔ زویا، چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں واقعی پولیس بلا لوں، مہاویر نے غصے سے کہا تو زویا بھاگ کھڑی ہوئی۔ مہاویر نے آگے بڑھ کر طلاق کے کاغذات اٹھائے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تایا جان، ابو، میں نے کبھی عیشا سے جھوٹ نہیں بولا، یہ میری عزت ہے، میری بیوی ہے۔ دادا جان کے فیصلے پر سر جھکایا تھا، لیکن اب اس لڑکی سے مجھے عشق ہو چکا ہے، مہاویر نے جذباتی ہو کر کہا۔ تایا جان نے شرمندگی سے مہاویر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم پر شک کیا۔ انہوں نے عیشا کی طرف دیکھا۔ عیشا، جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ، اب تمہارا گھر وہی ہے۔ عیشا نے روتے ہوئے مہاویر کو دیکھا جس کی آنکھیں صرف اسے پکار رہی تھی۔ وہ اب مزید خود کو روک نہ سکی اور بھاگ کر مہاویر کے سینے سے لگ گئی۔ مہاویر نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ مہاویر عیشا کو لے کر واپس اپنے گھر پہنچا۔ جیسے ہی دونوں کمرے میں داخل ہوئے، مہاویر نے پیچھے مڑ کر دروازہ بند کیا اور لاک لگا دیا۔ کمرے کا ماحول یک دم بدل گیا۔ باہر کا سارا غم، ساری اداسی اب ایک گہرے رومانس میں تبدیل ہو چکی تھی۔ عیشا شرم سے لال ہو کر چادر کا پلو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی کہ مہاویر نے ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی طرف کھینچا۔ عیشا کی پیٹھ دیوار سے لگی اور مہاویر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیے۔ اب بولو، اب کون سے تایا جان آئیں گے تمہیں مجھ سے چھیننے؟ مہاویر کی آواز میں ایک تڑپ اور شیدائی پن تھا۔ مہاویر، چھوڑیں نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، عیشا نے دھڑکتے دل کے ساتھ دھیمی آواز میں کہا۔ ڈر کیسا؟ اپنی سزا کا؟ مہاویر نے جھک کر اپنے لب عیشا کے کانپتے ہوئے لبوں پر رکھ دیے۔ اس کا لمس اتنا شدید اور گرم تھا کہ عیشا کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ عیشا نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مہاویر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور تڑپ کے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے عیشا کو نرمی مگر پوری شدت کے ساتھ بیڈ پر دھکیل دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ میں نے تمہارے بغیر مر جانا تھا عیشا، تم میری زندگی ہو، میرا آخری عشق ہو، مہاویر نے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے کہا۔ عیشا نے اپنے دونوں ہاتھ مہاویر کے گلے میں ڈال دیے اور اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اس رات ان کے درمیان کوئی دوری، کوئی شک نہیں بچا تھا، بس ایک دوسرے میں کھو جانے کی تڑپ اور بے پناہ محبت تھی جس نے ان کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ مہاویر نے اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو ہٹایا
اور گہری نظروں سے اس کی شرمیلی آنکھوں میں جھانکا۔ اب کبھی مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت، عشا، اس نے سرگوشی کی۔ عشا نے مسکرا کر اپنا چہرہ اس کے مضبوط سینے میں چھپا لیا، جہاں دل کی دھڑکنیں ایک ہی رفتار سے چل رہی تھیں۔ مہویر نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا اور محبت کا یہ خوبصورت سفر ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گیا۔